کیا آپ جانتے ہیں کہ کن لوگوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں؟ یقین والوں کی دعائیں۔ ایسے یقین والے جو دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن پھر بھی ان میں وضاحتیں نہیں مانگتے۔ کیسی وضاحتیں؟ قبولیت کی وضاحتیں۔ وہ نہ تو لوگوں سے اس بات کی وضاحت مانگتے ہیں کہ کیا ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی وضاحت طلب کرتے ہیں کہ فلاں انسان نے بھی میرے جیسی ہی دعا کی تھی تو اس کی دعا تو قبول ہو گئی، تو میری کیوں نہیں ہوئی؟ یقین میں سوال نہیں ہوتا، یقین میں بس فل سٹاپ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر پھر کسی اور سے کیا، اللہ تعالیٰ سے بھی سوال نہیں کیا جاتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ یقین نہ رکھنے والے تم کو ہرگز بے وزن نہ پائیں گے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر کی تلقین کیوں کی ہے؟ کیونکہ یقین رکھنے والوں کی راہ بے یقین لوگوں سے زیادہ کٹھن ہوتی ہے۔ آپ جب یقین کا راستہ چنتے ہیں نا، تو وہ راستہ ہر اس شے سے بھرا ہوتا ہے جو آپ کو گمراہ کر سکے۔ آپ کو چاروں طرف سے بے یقین لوگوں کی طنز کی اور آپ کا مذاق اڑانے کی آوازیں سنائی دیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حالت میں صبر کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ آپ نے بھی ان بے یقین لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے اپنی دعاؤں میں ذرا سی دیر پر اللہ تعالیٰ سے رابطہ توڑ دیا۔ آپ نے ان کی آوازوں کو خود پہ اتنا حاوی نہیں ہونے دینا کہ آپ کی آواز ان آوازوں میں دب جائے۔ ان لوگوں کے تانوں پہ اتنے کان نہیں دھرنے کہ آپ اللہ کی آواز سن نہ پائیں۔ اتنی اہمیت نہیں دینی لوگوں کی رائے کو کہ آپ کے حوصلے پست ہو جائیں۔ آپ نے خود کو ایسے لوگوں کے سامنے اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ یہ آپ کو نہ کسی خوف سے ڈرا سکیں اور نہ کسی وسوسے سے بہکا سکیں۔ آپ نے بھاری بھر کم بننا ہے تاکہ یہ بے یقین لوگ آپ کو آپ کے یقین میں ہلکا نہ پائیں۔ آپ کو اتنا پختہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ پہ ایسے لوگ آپ کو یقین دیکھ کر ہی وہ حیران ہو جائیں۔ دعاؤں میں سارا کھیل یقین کا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اندر بھی، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ ہم چھپی ہوئی نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں اور کھلی نشانیوں کو دیکھتے ہی نہیں۔ آپ روز دن میں کتنی ایسی نشانیاں اگنور کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ بن کر آتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی سورج کا نکلنا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ ایک لمبے گھپ اندھیرے کے بعد روشنی کی تیز کرن کو مشرق سے ابھارتا ہے اور پھر اسے ایک خاص جگہ پر رکھ دیتا ہے جو کئی میلوں دور سے اپنی روشنی ہم تک پہنچاتی ہے اور پوری کائنات کو جھٹ سے روشن کر دیتی ہے۔ تو کیا آپ کبھی اس کرن کو دیکھ کر یہ نہیں سوچے کہ یہ کرشمہ کیسا ہوگا؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ مجھ سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں نشانیوں سے کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی دعا ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی نہیں؟ آپ اگر اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو آپ کے پاس نشانی آئے یا نہ آئے، تب بھی کہیں نہ کہیں آپ کے دل کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ آپ کے دل کو ہمیشہ اس سوال کا جواب معلوم ہوتا ہے جو آپ اللہ سے پوچھتے ہیں، لیکن جو انسان یقین کے لیے اپنے دل کے دروازے بند کر چکا ہو، اس کی بات دوسری ہے۔ وہ ان نشانیوں میں اور سب کچھ دیکھ لے گا، بس حقیقت کی طرف اشارہ کرنے والی کوئی نشانی نہیں دیکھے گا۔ لیکن جس کا دل وسوسوں سے پاک اور سچائی کے لیے کھلا ہوگا، وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی یہ نہیں کہہ پائے گا یا یہ نہیں سوچے گا کہ یہ سب کچھ محض ایک اتفاق ہے۔ اب یہاں دنیا کے اتنے لوگوں میں سے آپ ہی صرف میری اس پوسٹ کو یا میری اس ویڈیو کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو کوئی تو وجہ ہوگی نا، یوں ہی بلا وجہ تو نہیں نا۔ اللہ پاک آپ کی نظروں کے سامنے یہ لے آیا ہے
آپ کی چھٹی حص اور آپ کا ضمیر آپ سے جو کہتا ہے اسے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سچے دل کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں نا، تو آپ کے دل سے نکلنے والی پہلی آواز ہی صحیح آواز ہوتی ہے۔ اس کے بعد آنے والی آوازیں آپ کی خود کی تخلیق کرتا ہوتی ہیں، جو آپ نے اپنی پسند کے مطابق اصلی آواز کو توڑ مروڑ کر بنائی ہوتی ہیں تاکہ آپ کا مطلب نکل سکے۔ تو بس یقین رکھیے اپنی گھٹ فیلنگ پہ اور اللہ پہ، اور یاد رکھیں کہ ایمان رکھنے سے دشواریاں کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہیں، کیونکہ اب اس دنیا میں بہت کم ایمان والے ہیں، اس لیے آپ کا سامنا زیادہ تر کمزور لوگوں سے ہوگا جو آپ کو بھی مضبوط دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ تو آپ نے پھسلنا نہیں ہے اور نہ ہی اپنی دعاؤں کے معاملے میں وضاحت مانگنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب اللہ آپ کی پسند کے مطابق دے، تو آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جواب آئے گا تب ہی جب اللہ چاہے گا۔ آپ کو پہلے اللہ کی ماننی پڑے گی، پھر ہی اللہ تعالیٰ آپ کی مانے گا۔ آپ جتنا صبر کریں گے آپ کی دعائیں اتنی جلدی قبول ہوتی جائیں گی۔ اللہ کا مقرر وقت آنے تک وقت تو لگتا ہے۔ تہجد کے نفل بہت پیارے ہوتے ہیں، ادھر الجھنے ادھر قبولیت، ادھر سجدے اور ادھر معجزے۔ ابھی تم تو سفر میں ہو، ابھی تم نے منزل تک پہنچنا ہے۔ یہ سفر آزمائش کا ہے، ابھی تم نے معجزوں تک پہنچنا ہے۔ ابھی تم ہمت نہیں ہارنا، ابھی تم نے آسمان کو چھونا ہے۔ یہ وقت ہے صبر کے لمحات کا، ابھی تم نے سجدہ شکر تک پہنچنا ہے۔ دعا کے لیے اٹھے ہاتھ گواہ ہیں اس بات کا، ابھی تم نے کن فیکون تک پہنچنا ہے۔ تم ایک بار سجدہ تو کرو، وہ رب ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے گا، وہ رب برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدل دے گا۔ تم اللہ پر یقین تو کرو۔ ایک وقت آئے گا جب تم صبر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کن فرما دے گا۔ خوشی ہو یا پھر غم، سب سے پہلے اللہ کو بتایا کرو، اسے تمہارا یوں باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ جب تم شکوے شکایت کرتے ہو نا، غم بھری داستان سناتے ہوئے رو پڑتے ہو، جب خوشی میں شکر کا سجدہ کرتے ہو، جب تنہائی میں بیٹھ کر اسے اپنے سارے راز بتاتے ہو، اسے تمہارا یوں محبت کرنا، باتیں کرنا، التجا کرنا اچھا لگتا ہے۔ ایک وہی تو ہے جو ہمارا درد سمجھتا ہے۔ جس رب نے آسمان کو ستاروں سے بھرا ہے، وہ تمہارے دل کو بھی سکون سے بھر دے گا، وہ تمہاری ہر دعا قبول فرمائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ پر یقین اور صبر رکھو۔ جو تکلیف اللہ تعالیٰ کی یاد دلا دے، وہ تکلیف نہیں بلکہ نعمت ہے۔ لوگ چاہے کتنا بھی برا چاہیں، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یہ سوال اکثر میرے ذہن میں گردش کرتا پھرتا ہے۔ پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ میرا رب جن بندوں کو زیادہ چاہتا ہے ان کے بارے میں تو اس نے آیتیں اتاری ہیں۔ سو میں نے قرآن پاک کھولا اور کھول کے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ڈھونڈا تو پہلی آیت ملی، وہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ مجھے ملال ہوا، مجھ میں تو نام کا بھی تقوی نہیں۔ پھر میں نے آگے پڑھا کہ وہ صابرین کو محبوب رکھتا ہے۔ مجھے اپنے بے صبرہ ہونے پر شدید افسوس ہوا۔ مزید آگے پڑھا تو جانا اللہ تعالیٰ مجاہدین، کوشش کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ میں نے جانا کہ میں کم ہمت اور حوصلے والا ہوں اور صنف نازک ہوں۔ پھر پڑھا کہ وہ احسان یعنی نیک اعمال کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، مگر میں اس سے بھی بہت دور رہا ہوں۔ پھر میں نے اپنی تلاش ترک کرنے کا فیصلہ کیا، اس ڈر سے کہ اب شاید میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں جس کے باعث اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے۔ میں نے اپنے اعمال کھٹکھٹانے تو وہ سب فطور اور گناہوں سے آلودہ تھے۔
پھر اچانک میری نظر اللہ کے کول، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، سو میں نے اپنا مقام پا لیا۔ ایک وقت آئے گا جب تم اپنی ساری ناممکن دعاؤں کو قبول ہوتا پاؤ گے، اور اس وقت تمہیں بہت لاڈ آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر۔ سجدے مکمل کرنے والوں کی کہانی کبھی ادھوری نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والوں کی بات نصیب سے کبھی بگڑ نہیں سکتی۔ کتنی بہتریاں ہیں اس دیری میں، یہ ابھی تمہاری عقل سمجھ نہیں سکتی۔ نصیب کی یہ چالیں تمہاری دعاؤں سے بھی کبھی جیت نہیں سکتی۔ جہاں سے معجزے آئے ہیں تمہارے لیے، وہاں تک تمہاری چھٹی حس بھی نہیں جا سکتی۔ دنیا لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ کھڑی کرے، پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی۔ یوسف علیہ السلام کو 40 سال بعد یعقوب علیہ السلام تک لایا گیا، تو پھر کیوں سوچ رہے ہو کہ تمہاری وہ لمحوں کی گئی ہوئی چیز واپس نہیں مل سکتی؟ اللہ کا بس ایک ہی حکم کافی ہے اس کے لیے، جسے تم کہتے ہو کہ یہ چاہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ کچھ دعائیں وقت ضرور لیتی ہیں قبولیت کا، لیکن دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تم کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہاری سنے گا نہیں یا تمہیں عطا نہیں کرے گا؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، تم مانگو مجھ سے، میں دوں گا تم کو۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو مقدر میں لکھنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ جب کوئی امید نہ ہو تب بھی زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے کرنا میرے رب کی شان ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ وقت نے ایک ہی بات سکھائی ہے، ہر تعلق، رشتہ، ناتا تب تک زندہ ہے جب تک آپ دوسرے کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے رہیں۔ تم تک جو بھی اچھائی اور کامیابی پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی برائی پہنچی ہے وہ خود تمہاری طرف سے ہے۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے۔ جن سے یہ توفیق چھن جاتی ہے، پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں نہ ہی دین کے۔ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پہ نہیں پوچھتی کہ غلطی کیوں کی تھی۔ جب درد سہنے کی عادت ہو جائے، پھر آنسو آنا بند ہو جاتے ہیں۔